بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف محمد صدیق الیار. آج ہمارا جو پی ایس کا لیکچر نمبر ہے وہ لیکچر نمبر 5 ہے. آج ہم پڑھیں گے، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان قائد اعظم کے اقوال کی روشنی میں، علامہ اقبال کی روشنی میں. آج ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں. سب سے پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے عقائد اور عبادات. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نظریہ پاکستان یعنی پاکستان کا نظریہ، کس نظریے کے تحت پاکستان حاصل کیا، وہ کون کون سے ہمارے نظریے تھے، وہ کون کون سی ایسی ہماری سوچیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان کو اسٹیبلش کیا گیا. سب سے پہلا پوائنٹ ہے عقائد اور عبادات کا. عقائد عبادات مین پوائنٹ ہے. اسی وجہ سے ہم نے نظریہ کیا پاکستان کے قیام کا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، تاکہ ہم اپنے عقائد اور اپنی عبادات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اب پہلے تو یہ تھا کہ برصغیر کے اندر ہم پر عقائد اور عبادات ان کو اپنے طریقے سے پرفارم کرنے کی مکمل آزادی نہ تھی، لیکن ہماری یہ سوچ تھی کہ جب ہم پاکستان کو اسٹیبلش کر لیں گے تو ہم اپنے مذہب، اپنے عقائد اور عبادات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اب عقائد اور عبادات اس میں فرق دیکھیں تو جیسے ہے ارکان اسلام اور عقائد اسلام، یہ دونوں پوائنٹ جو ہے اس میں کور ہو جاتے ہیں. عقائد اسلام سے کیا مراد ہے؟ عقل یعنی ایمان لانا، پختہ دل سے کسی چیز پر یقین لانا، کسی چیز کو اپنے دل سے مان لینا. اور عبادات جو بھی ہم پرفارم کرتے ہیں پریکٹیکلی طور پر، جیسے عقائد میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. اور عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ پوائنٹ جن کو ہم پریکٹیکلی طور پر پرفارم کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جمہوری اقدار کا فروغ، یعنی جمہوری قدروں کو فروغ دینا. جمہوریت سے مراد کیا ہے؟ جو عوام ہے اس کی رائے کو لے کر چلنا، اور جمہوری قدروں کو مانتے ہوئے تمام لوگوں کی رائے کا احترام کرنا. مطلب کسی چیز پر بھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ جتنی بھی اقوام یا جو لوگ بیٹھے ہیں اس کمیٹی میں، مشاورتی کمیٹی میں، ان تمام کی رائے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا. جیسے پاکستان کا نظام جو ہے وہ ڈیموکریسی پر مبنی ہے، جمہوریت پر مبنی ہے. اب یہاں پر اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وہ تھرو اے پروسیس ہوتا ہے، لوگوں کی الیکٹمنٹ سے ہوتا ہے. لوگ کسی نمائندے کو چنتے ہیں، ان کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نمائندے کو اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق اس کو چن سکیں، اس کو الیکٹ کر سکیں. اب یہ ہے تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس معاشرتی انصاف اور مساوات کا. یعنی معاشرتی انصاف اور مساوات، معاشرے کے اندر رواداری، انصاف، جسٹس اور جتنے بھی مساوات کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا. کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں پر معاشرتی انصاف، تمام لوگوں کے ساتھ ایکویلٹی برقرار نہ رکھی جا سکے. اگر ایک معاشرے میں ایک امیر کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ایک غریب کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے پاکستان کا مقصد ہی یہ تھا، جیسے برصغیر میں پہلے یہ تھا کہ ایکویلٹی نہیں تھی، لوگوں کو برتری دی جاتی، جو طاقتور لوگ تھے ان کو زیادہ برتری دی جاتی تھی، اور جو لو طبقہ تھا ان کو زیادہ تر ان کے حقوق کو غصب کر دیا جاتا تھا. تو نظریہ پاکستان کا مقصد ہی یہ تھا کہ معاشرے میں رواداری اور انصاف کی راہیں ہموار کرنا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا. ہمارے پاس 4 پوائنٹ ہے شہریوں کے حقوق اور فرائض. اب کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر شہری کو، ہر جو معاشرے کے اندر رہنے والا جو ہر پرسن ہے اس کو مکمل طور پر اس کے حقوق پرووائڈ کرے. جیسے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں بھی پورے کے پورے پوائنٹس آرٹیکل کے حساب سے شہریوں کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک پورے فنڈامنٹل رائٹس شہریوں کو پرووائڈ کرنے کے حوالے سے
بیان کیے گئے ہیں کہ شہریوں کو ان کی ضرورت، ان کی آزادی کا، رائٹ آف اسپیچ، بولنے کا حق، ان کے لباس کا، ان کی خوراک کا پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی، اور کوئی بھی اسٹیٹ کسی بھی شہری کے حقوق کو غصب نہیں کر سکتی۔ اب پوائنٹ نمبر ہے 5 ہمارے پاس، اخوت اور بھائی چارہ۔ نتیجہ پاکستان کا یہ پوائنٹ جو اجزائے ترکیبی والا ہے، اخوت اور بھائی چارہ، یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم تمام لوگ رواداری کے ساتھ ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھائی چارے کی زندگی بسر کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہوئے تمام لوگ مل کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں گے اور دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔ نتیجہ پاکستان جب بنا تو اس کی جتنے بھی یہ اجزائے ترکیبی بیان کیے گئے تھے، ان کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان بنا کر ایک تو ہم اپنی عبادت گاہیں ان کو آزادی سے عبادت گاہیں بھی بنا سکیں، اور اپنے تمام جو عقائد اور عبادات کے حوالے سے ہماری رسومات ہیں ان کو آزادی سے ادا کر سکیں، پرفارم کر سکیں۔ تو یہی مین مقصد تھا نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں، کہ اس کے جو پوائنٹ ہم نے بنانے تھے وہ صرف اور صرف اس تمام ان پوائنٹس کا جو دار مدار ہے وہ اس بات پر تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ بنائیں گے جہاں پر نہ تو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی، نہ کسی کے حقوق کو غصب کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کے جو عبادات ہیں ان پر کوئی پابندی لگائی جائے گی۔ ہمارا جب مسلم معاشرہ پاکستان بنا تو یہاں پر مسلم معاشرے کے ساتھ ساتھ مسلم تہذیب، مسلم معاشرہ، مذہب کے ساتھ ساتھ غیر مسلم جتنے بھی ہمارے پاس مینورٹیز لوگ تھے ان کو بھی ہم نے مکمل طور پر یہ آزادی دی کہ وہ اپنے رائٹس، اپنی عبادت، اپنی رسومات کو آزادانہ طور پر ایک تو پرفارم کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ ان کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔